अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाजरीन, मौलाना उस्मान साहब लोधियानवी, जिसे आप शाही इमाम के नाम से जानते हैं, ये शाही इमाम पंजाब के रहने वाले हैं और हमेशा सुर्खियों में रहा करते हैं। सोशल मीडिया पर इनके बयानात बहुत ज़्यादा वायरल रहते भी हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, इनका कश्मीर दौरा हुआ। कश्मीर के अंदर स्टेशन पर इनका बड़ा ही जोरदार स्वागत भी हुआ, लोगों ने इनका वेलकम भी किया और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया। कश्मीर के अंदर एक मस्जिद में इन्होंने एक प्रोग्राम किया और प्रोग्राम के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान किया, मुसलमानों से दर्द भरी अपील भी की। तो चलिए सबसे पहले शाही इमाम पंजाब का ये क्लिप देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। आपने सुना होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने बेअदबी की। सुना आपने? पिछले साल भी हुआ था ऐसा, उससे पिछले साल भी फ्रांस में हुआ, उससे पिछले साल भी जर्मन में हुआ। लेकिन कभी सोचा भी ऐसा क्यों होता है? कोई किसी की मुखालफत क्यों करता है? सोचा कभी नहीं? सोचा ना। इत्मीनान से कोई 3 बंदे एक जगह रहते, उनमें एक बड़ी तरक्की कर गया, आगे ही जाता है, तो बाकी 2 क्या करते हैं कि उसको बुरा भला कहते हैं। रिश्तेदारों में भी कोई ज्यादा तरक्की कर जाए तो बाकी के 2 क्या करते हैं जी? उसको कोसने लगते हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत पूरी दुनिया में कहीं कोई एक आधा बंदा यूट्यूब पे करता है, वो इसलिए करता है जब उसे खुली आंखों से नजर आता है कि कायनात में तो सबसे बड़ा दीन अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। ये प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनके पास हर रंग, हर नस्ल, हर जुबान, हर खित्ते के अंदर अल्लाह अकबर कहने वाले ईमान वाले मौजूद हैं। अब जाहिर सी बात है, जब किसी को ये पता लगे कि इनका दीन इतना आगे चला गया, ये तो दुनिया से गए हुए पर्दा फरमा चुके हैं, उसके बावजूद इनका दीन पेशकदमी कर रहा है, उसके बावजूद लोगों में मोहब्बतें बांटता है, उसके बावजूद लोगों में छुआछूत को खत्म करता है, उसके बावजूद लोगों में बराबरी लाता है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि किसी के दिल में तकलीफ हो सकती है। इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर लें। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आप अपनी जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, उनके दीन के नुमाइंदे हैं। आप जो करते हैं गैर मुस्लिमों के नजदीक वही इस्लाम पहुंचता है। तो इस बात को याद रखिए कि इस्लाम की प्योरिटी को कायम रखना, इस्लाम की मोहब्बतों को कायम रखना, इस्लाम के आला किरदार को कायम रखना, इस्लाम की नशो नुमा को कायम रखना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का काम। एक सुन्नत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, करेंगे इंशाअल्लाह। आपको एक सुन्नत बता दूं, करेंगे इंशाअल्लाह। अब आप सोचो गोश्त खाना सुन्नत है ठीक है, मीठा खाना सुन्नत है जी। इसके अलावा भी सुन्नतें हैं। एक बड़ी प्यारी सुन्नत है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो ऐसी सुन्नत है जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा है, जिसकी वजह से ये दीन क़यामत तक कायम रहेगा। वो सुन्नत ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बदगुमानी कुफर है। क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बदगुमानी। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाले जब सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे। बताइए सुन्नत आपको? नहीं, आपने तवज्जो नहीं की। यानी दिल में बुरा ख्याल लाना रसूलुल्लाह की उम्मत का काम नहीं है। दूसरे के मुताबिक राय कायम जब की जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि जब आप किसी के मुताबिक राय कायम करेंगे तो अच्छी राय कायम करेंगे, बुरी राय का क्या। हम लोग कैसे राय कायम करते हैं? हम लोग ऐसे राय कायम करते हैं, हम लोग किसी को देखते हैं, अच्छा कोई मौलवी देख लिया बढ़िया, हम सोचते हैं कि अच्छी मुर्गी फंसी होगी इसके पास। ये हमारी राय है। हम अपने किसी भाई को तरक्की करते हुए देखें, पड़ोसी को तरक्की करते, यार ये ठगी मारता होगा, सुभान अल्लाह, क्या आपने राय कायम की है। किसी खूबसूरत आदमी को देखे, कोई खातून, कोई मर्द कहीं जा रहे, अच्छा ये बदमाशी करने जा रहे होंगे, वाह क्या राय कायम की आपने। चाहे वो भाई बहन हो या मियां बीवी हो, आपने अपने पास से क्या राय कायम की है।
اپنی ضرورت کے لیے چلا جا رہا ہے، ہم سوچے اچھا یہ چور لگ رہا ہے دیکھنے میں، کیا رائے قائم کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں بندے پہ شک ہے کہ وہ بندہ بے ایمان لگتا ہے. اللہ کے نبی ناراض ہوئے، فرمایا کہ تم نے اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی؟ آپ جب رائے قائم کرتے ہیں، آج کیا حالت ہے، بھائی بھائی کے خلاف رائے قائم کرتا ہے، اپنے پاس سے خیالی پلاؤ بناتا ہے. اچھا میرا فون نہیں اٹھایا ہوگا جان بوجھ کے، اگلا استنجے بیٹھے ہوئے تو جان بوجھ کے ہو گئے. نبی کا دین صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں پہنچا. میرے نبی علیہ السلام نے سکھا دیا صحابہ کو کہ ہم پازیٹیو ویو میں جائیں گے، ہم مثبت جائیں گے، منفی نہیں جائیں گے، برے خیالات کو نہیں لے کے جائیں گے. ہم کس طرح رائے قائم کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کیا ہے، اسلام نے کہا کہ لوگوں کا حوصلہ بڑھاؤ، لوگوں کا حوصلہ توڑو نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، اب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا آپ کے ہاں، میں مولانا کوئی بیمار ہو جائے زیادہ تو جو ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ پوچھیں گے کیا ہوا ہو جناب، فلاں بیماری لگی ہو، کہاں سے دوائی لائی ہو، چنڈی گڑھ گئے تھے، پی جی آئی گئے تھے. ساری باتیں سننے کے بعد کیا گئے گا، وہ میرے ابو جی کا بھی انتقال اسی بیماری سے ہو گیا. ارے بدبخت، تو اس کا دل توڑ رہا ہے. 50 آدمی لے لو، کسی کینسر کے مریض کو لے آؤ، ان کو بولو بس اس کو سارا دن جب کبھی ملو اچانک یہی کہنا کہ بھائی کل سے آج اچھا ہے، اگر وہ 50 دن میں نہ ٹھیک ہو جائے تو مجھے آگے بڑھو. محمد رسول اللہ نے کہا کہ ہم حوصلہ بانٹنے آئے ہیں، عزت بانٹنے آئے ہیں، غریبوں کو برابر کرنا آئے ہیں. ہم لوگوں کو اپنے کندھے سے کندھا جوڑ کے مسجد میں کھڑا کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. ہم کیسی رائے قائم کریں؟ اگر ہمارے خطے میں کہیں اسلام کی رفتار کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دین میں جس کو ہم مان رہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کمی کو اپنے دل میں تلاش کریں، ڈھونڈیں اس کو، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیے کہ ہم نے جب بھی رائے قائم کرنی ہے، کیا رائے قائم کرنی ہے؟ پازیٹیو رائے، مثبت رائے، اچھی رائے. بعد میں جو نتیجہ آئے گا خواہ برا ہو یا اچھا وہ بعد کی بات ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے اچھی ہونی چاہیے. کریں گے اچھی رائے قائم انشاءاللہ، اپنی تصویر کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ. ارے بتائیے بنائیں گے انشاءاللہ؟ صرف ایسے ہی نہیں. میں ایک چھوٹا سا قصہ، اصلی قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج سے تقریباً 5-10 سال پہلے کی بات ہے. ایک صاحب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آگوش دین کے اندر آئے، تو انہوں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور والد بھی دین میں آ جائیں. تو 6 مہینے بعد وہ آئے تو انہوں نے کہا میری والدہ تو آ گئی لیکن والد سے ابھی بات کرنے کی ہمت نہیں. پھر وہ آئے 1 سال بعد، انہوں نے ایک دن خوشخبری سنائی کہ ہمارے والد صاحب بھی آ گئے، لیکن جو انہوں نے قصہ سنایا نا ساتھ میں، اس قصے نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے. کہنے لگے کہ ہم 6 مہینے سال ڈرتے رہے تو میری ماں نے ایک دن کہا کہ تمہارے ابو سے بیٹھ کے بات کرتی. تو ہم نے اپنے والد کو بیٹھ کے جب بتایا کہ میں اور میری والدہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، تو ہمارے والد نے جب ہمارے منہ سے یہ بات سنی نا تو اچانک اٹھے، اپنے کمرے میں گئے، دروازہ اندر سے چٹکنی لگا لی، بند کر دیا. ہم نے کھٹکھٹایا تو کہنے لگے بھئی صبح بات ہوگی، اب چلے جاؤ. تو کہنے لگے بھئی صبح جب دروازہ کھلا تو میرے والد نے باہر نکلتے ہی مجھے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے چل مجھے بھی اپنے امام کے پاس لے چل، میں بھی محمد رسول اللہ کا غلام بنوں. تو کہنے لگے میری والدہ نے اور میں نے پھر بعد میں اپنے والد سے پوچھا کہ اس رات جب ہم اپنے آپ کے سامنے دین کی بات رکھی، آپ تو ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے اور پھر آپ نے دروازہ بند کر دیا. صبح کو اچانک دروازہ کھلا اور پھر آپ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ دین میں داخل ہو جاؤں گا، تو کیا وجہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے جو وجہ بتائی وہ سنیے. کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں بچپن میں اسکول میں پڑھتا تھا 1 کلاس میں، تو ایک عبد الرحمن نام کا لڑکا میرے ساتھ پڑھتا تھا. تو 1 سے لے کے 10ویں تک میرے ساتھ پڑھا. کہتا پھر وہ 10ویں کے بعد ہم دونوں +2 تک اکٹھے پڑھے، پھر کالج اکٹھے گئے.
کہتا ہے اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ہم دونوں کی نوکری بھی ایک ساتھ لگ گئی. کہتا ابھی چند سال پہلے جب میں ریٹائر ہوا ہوں، ہم دونوں ریٹائر بھی اچھے ہوئے. کہتا جب رات تم نے بتایا نا کہ بھی ہم تو ماں اور بیٹا دین میں داخل ہو گئے تو میں نے دروازہ بند کر لیا. کہتا میں تمہاری تبلیغ کی وجہ سے دین میں نہیں آیا ہوں، میں نے ساری رات پہلی کلاس سے لے کے ریٹائرمنٹ تک ساری زندگی اپنی کھگالی ہے. کہتا خدا کی قسم اگر عبد الرحمان بے ایمان ہوتا تو میں کبھی مسلمان نہیں ہوتا. کہتا اگر عبد الرحمان نے کبھی میرے سے ٹھگی کی ہوتی، میرے سے بے ایمانی کی ہوتی، مجھ سے کبھی جھوٹ بولا ہوتا، اگر اس نے کبھی مجھے دھوکہ دیا ہوتا، کیونکہ میرے ساتھ تو وہی تھا نا مسلمان، اور کوئی نہیں تھا، ساری رات کہنا میں نے اسی کے اوپر لگائی ہے، اگر مجھے اس کی کوئی غلطی مل جاتی، تم جو مرضی کہتے رہتے، میں تمہاری بات نہیں مانتا، میں تو اس محمد رسول اللہ کے امتی کو دیکھ کے تمہاری بات ماننے کے لیے مجبور ہوا ہوں جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری. تو یہ جلسہ صرف باتوں کے لیے نہیں کیا ہے. تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان لدھیانوی نے کتنا شاندار بیان دیا کشمیر کے اندر، اور مسلمانوں سے ایک بہت بڑی اپیل بھی کی، کیونکہ مسلمانوں کے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی بھی ہے. آپ کی کیا رائے ہے مولانا عثمان لدھیانوی کے اس بیان پر؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.